بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے وضو کے تعلق سے چند مسائل رکھے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ مفتی صاحب کیا گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر سطر پر نگاہ پڑ جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور تیسرا یہ کہ وضو کرنے کے بعد اگر ہنس پڑے، ہنسی آ جائے تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور چوتھا مسئلہ یہ کہ کیا کھانے پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور پانچواں یہ کہ نماز کی حالت میں اگر کسی کے سطر پہ نگاہ پڑ جائے تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے گالی والا مسئلہ رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، گالی دینا بذات خود گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو یہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، توبہ کرنی چاہیے اس کو۔ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کسی کو بھی گالی دینا، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ احتیاطاً اس کو تازہ وضو کر لینا چاہیے، یعنی کہ وضو اس کو لوٹا لینا چاہیے، تازہ وضو کر کے پھر نماز پڑھے، کیونکہ وہ وضو اس کا مکروہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ کہ سطر پر نگاہ پڑ جانا۔ دیکھیے، اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی وضو کیا میں نے اور پھر سطر پہ نگاہ پڑ گئی، یاد رکھیں سطر دکھانا میاں بیوی کے علاوہ کسی اور کو ایک دوسرے کا سطر دیکھنا دکھانا شریعت میں بالکل حرام قرار دیا ہے، شدید مجبوری کے بغیر۔ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر ہے اور اس کو دکھانا پڑ جائے تو پھر تو اجازت ہے، لیکن یہاں تک حکم ہے کہ اپنے سطر کو بھی بغیر شدید ضرورت کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اگر کسی کے سطر پہ نگاہ پڑ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہرگز بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھے کہ اگر نماز میں کسی کا سطر کھل جائے اور وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر کھلا رہ جائے، یا 3 مرتبہ سبحان ربی العالی، یا 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، اتنا کہنے کے بقدر جو ہے سطر کھل جائے تو پھر جو ہے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رکھے کہ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک، اور عورت کا پورا بدن ہی سطر میں داخل ہے، سوائے ہتھیلیوں کے، چہرے کے اور پیروں کے پنجوں کے، ٹخنے سے نیچے جو پیر جو ٹکتے ہیں زمین پہ ان کے علاوہ باقی پورا بدن ہی سطر میں داخل ہے۔ اگر بال بھی 1/4 کھل جائے عورت کے تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر کھلے ہو۔ تو اس سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن نماز فاسد ہو جائے گی سطر کھل جانے سے۔ لیکن کسی کے سطر پہ نگاہ پڑ جانے سے نماز کی حالت میں تو اس سے جو ہے نماز فاسد نہیں ہوگی، نہ ہی نماز فاسد ہوگی اور نہ ہی وضو ٹوٹے گا۔ اب آتے ہیں کھانے کے تعلق سے کہ وضو کر رکھا ہے اور کھا لیا، کچھ چیز کھا لی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھے کہ اگر آپ کے دانتوں میں ایک چنے کے دانے کے برابر کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی اور آپ نے نماز کی نیت باندھ لی، اللہ اکبر کہہ کے آپ کھڑے ہو چکے ہیں یا کھڑی ہو چکی ہے، اور وہ ایک چنے کے دانے کے برابر جو چیز تھی آپ نے زبان کے ذریعے نکال کے حلق سے نیچے اتار لی تو پھر آپ کی نماز فاسد ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی، نماز آپ کی ٹوٹ گئی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے منہ کے اندر تو کچھ نہیں تھا لیکن ہونٹوں پہ کچھ لگا ہوا تھا، پھر وہ ایک چنے سے کم ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے اس کو زبان کے ذریعے اندر کھینچ لیا اور پھر اس کو نگل گئی تو بھی آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ یہ تمام مسائل جو میں بتا رہا ہوں ان کے حوالے بھی دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی کھانے پینے سے وضو ٹوٹتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، بہتر یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا، کھانا کھایا یا کوئی چیز پی لی جیسے کہ چائے وغیرہ یا کافی وغیرہ یا کولڈ ڈرنک، تو پھر آپ جو ہے منہ کو اچھی طریقے سے صاف کر لیجئے تاکہ وہ جو نماز توڑنے والی چیزوں کا خوف ہے وہ ختم ہو جائے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب آتے ہیں کہ ہنسنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟
تو دیکھیے اگر آپ نے وضو کیا اور ابھی ہنس رہے ہیں تو پھر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، لیکن اگر آپ نماز کی نیت باندھنے کے بعد ہنس پڑے، ہنسنے میں خالی دانت بھی اگر آپ کے نظر آ جاتے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اتنی آواز آ جاتی ہے ہنسی کی آپ کی جس کو آپ خود سن سکتے ہو تو پھر آپ کی نماز تو ٹوٹ گئی، وضو نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر آپ کو اتنی آواز آ جائے، یعنی کہ برابر میں جو نمازی ہے اس کو آواز آ جائے تو بھی آپ کی نماز ٹوٹی ہے، وضو نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر کہکا لگا کے ہنس پڑے، کہکا لگا کے ہنس پڑے یعنی کہ تیز آواز سے ہنس پڑے تاکہ پورا مجمع، پوری مجلس آپ کی آواز سن رہی ہے، تو پھر آپ کی نماز اور وضو دونوں ٹوٹ گئے، پھر آپ کے دونوں ہی ٹوٹ گئے، نماز بھی اور وضو بھی۔ یہ تمام مسائل میں آپ حضرات کے سامنے جو رکھے ہے، فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 46 47 وغیرہ پہ، اسی طریقے سے تعلیم الاسلام میں بھی آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا، اور رد المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134، اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جیسے کہ تبیین خلائق وغیرہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 پر، اور بہت ساری کتابیں ہیں جن میں تمام مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔